آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو 6 انگلی ہوتی ہے ہاتھ میں، تو وہ ہاتھ کو چھپا کر کے رکھتا ہے، دکھاتا نہیں، چھنگلیاں بولتے ہیں اس کو، چھوٹی سی انگلی نکل جاتی ہے۔ تو نافرمان بیٹے کی مثال چھٹی انگلی کی ہے کہ آدمی منہ چھپاتا رہتا ہے کہ نافرمان باپ بیٹے کا باپ جا رہا ہے، منہ چھپاتا رہتا ہے، اور اس انگلی کو کاٹ بھی نہیں سکتا کہ تکلیف اسی باپ کو ہے، اس بیٹے سے رشتہ خراب بھی نہیں کر سکتا، یہ بیچارہ مجبور ہے۔ نافرمان بیٹے کی مثال چھٹی انگلی کی ہے، باقی ہے تو عیب، کاٹ دیا تو تکلیف۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بچھو کو کوئی بھی بچہ دیکھتا ہے جوتے سے مارتا ہے، سانپ کو کوئی بھی بچہ دیکھے لاٹھی سے مارتا ہے، جبکہ اس سانپ نے کاٹا بھی نہیں ہے، اس بچھو نے کاٹا بھی نہیں ہے، پھر بھی مسلمان بچہ، غیر مسلم کا بچہ جو بھی دیکھے گا اس کو جوتے سے مارے گا، لاٹھی سے مارے گا۔ بھائی اس نے تو تم کو کاٹا نہیں ہے، اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ جانتے ہیں بچھو پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کی اتڑی کو کاٹ کر کے کھا جاتا ہے، وہ ماں کو تہس نہس کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ پیٹ سے باہر نکلتا ہے، جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ماں کے ساتھ ظلم کرنے والا اس بچے کے ساتھ دنیا کا سلوک دیکھیے، جہاں بھی دیکھا جوتا مارا، جہاں بھی دیکھا لاٹھی سے خبر لی۔ نافرمان بیٹے کو قدم قدم پر اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے، اس کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، بیٹا کہاں ہے؟ امریکہ میں، باپ کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں، انتقال ہو گیا باپ کا، تو یہاں سے فون جا رہا ہے بیٹے کو کہ تمہارا باپ انتقال کر گیا، تو کہتا ہے کہ میں میٹنگ میں ہوں، میرے باپ کو کفن دفن کر دو، جو خرچہ آئے گا اس کا بل مجھ کو بھیج دو، مجھ کو وہاں جانے کی فرصت نہیں ہے۔ جس باپ بیٹے کے اوپر یہ باپ سینہ دکھاتا تھا، سر اٹھا کر کے چلتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ امریکہ میں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ لندن میں ہے، اس بیٹے کو مرے ہوئے باپ کا کندھا دینے کی فرصت نہیں ہے۔ چوتھی بات بتا کر کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ بیٹا ہو نہیں رہا ہے، شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، بیٹا نہیں ہو رہا، تو کیا کہتا اللہ سے؟ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں بدن کے کپڑے کے علاوہ سب کچھ خیرات کر دوں گا۔ اب اللہ نے دعا سن لی، بیٹا پیدا ہو گیا، جب جوان ہوا تو دارو کا گلاس لیتا ہے، جم کر کے دارو پیتا ہے، جب نشہ سر کے اوپر چڑھا، کسی کا مرڈر کر دیا، مرڈر کر کے وہ تو بھاگ گیا، اور یہ دعا مانگ کر کے بیٹے کو لانے والا باپ جیل کے اندر چلا گیا۔ بڑھاپے کی اولاد آوارہ ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو آدمی بڑھاپے میں شادی کرتا ہے اور اس کو جو اولاد ہوتی ہے وہ آوارہ ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا دعا کرتا ہے درخت کے نیچے کہ میرے پروردگار مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دو، بیٹا مل گیا۔ وہ بیٹا دعا کرتا ہے میرے پروردگار وہ درخت بتا دو جہاں میرے باپ نے میرے لیے دعا کیا تھا، میں اس کے لیے وہیں جا کر کے بد دعا کروں گا کہ میرا باپ مر جائے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ باپ ہیں، کیسے باپ ہیں؟ جیسے کہ کسائی بکرے کو پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، اس پر چھری چلاتا ہے، اسی طرح آج ہم بچے کو پال لیں، اس کو انسان نہیں بنا رہے، مسلمان نہیں بنا رہے ہیں، 1 نمبر کا شیطان بنا رہے ہیں تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ آپ اچھا کھلا دیجئے، اچھا کپڑا پہنا دیجئے، بڑی سے بڑی زمین خرید کر کے بچے کو دے دیجئے، بڑا سے بڑا مکان بنا کر کے دے دیجئے، بچہ بھول جائے گا، برباد کر دے گا، لیکن ایک احسان کیجئے، زندگی بھر بچہ اس احسان کو یاد رکھے گا، بھولے گا نہیں۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو انسان بنا دیجئے پڑھا لکھا کر کے، اپنے بچے کو مسلمان بنا دیجئے پڑھا لکھا کر کے، وہ زندگی بھر احسان کو یاد رکھے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں باپ کا مقدمہ آیا، بیٹے کا مقدمہ آیا۔ باپ نے کہا یہ کمینہ نافرمان ہے، بیٹا کہتا ہے یہ سب سے بڑا نافرمان ہے۔ حضرت عمر سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، بات کیا ہے؟ بیٹا ادھر کھڑا، باپ ادھر کھڑا، باپ کہہ رہا یہ نافرمان، بیٹا کہہ رہا یہ نافرمان۔ اس عدالت میں یہ ثابت ہوا
کہ بیٹا بعد میں نافرمان ہے، پہلے باپ نافرمان ہے. باپ نے حرام کما کر کے بچے کو کھلایا، حرام حلق کے نیچے گیا اور حرام کی طرف گیا. پہلے باپ نافرمان ہے، اس کے بعد بیٹا نافرمان ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا، بچے کو نیک بنانا ہے تو جب گھر میں بچہ آپ کا رہے موبائل چھوڑ دیجیے. آپ بچے کے سامنے موبائل مت دیکھیے. جانتے ہیں باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786. آپ کو تو موبائل چلانا ہی نہیں آتا ہے اور وہ بچہ 1 نمبر کا ماسٹر ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. اور جانتے ہیں بچے کے ہاتھ میں اگر موبائل آ گیا، اس کے دماغ میں بھی وائرس آئے گا، دماغ میں دل میں بھی وائرس آئے گا. اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، وہ پڑھ لکھ کر کے کبھی نہیں دے گا. اور اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے، ماں باپ کا قصور ہے. ایک دن تجربہ کر کے آپ دیکھیے، 1 ہفتہ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کے بچے کے زندگی سے موبائل چھوٹ جائے گا. کیسے؟ بچہ گھر میں آئے موبائل آپ چھپا دیجئے، بچہ گھر سے نکلے موبائل نکالیے، اذان سنیے، قرآن سنیے، بیان سنیے، بچہ آ جائے صندوق میں موبائل بند کر دیجئے. 1 ہفتہ یہ کام کیجئے، دیکھیے بچے کی زندگی سے، اس کی عادت سے موبائل نکل جائے. انشاءاللہ عمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیے. قصور اپنا ہوگا، الزام بیٹے کو دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 وزیر تھے. ایک بہاری تھا، بنگالی تھا، پنجابی تھا. تینوں جھگڑا زیادہ کرتے تھے. بہاری کہتا تھا میں پنجابی سے اچھا ہوں، پنجابی کہتا تھا میں بنگالی سے اچھا ہوں. کوئی دوسرے کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ نے سوچا کہ جھگڑا زیادہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے کیسے نجات پائیں. تو ایک ترکیب نکالی بادشاہ نے. تینوں کا امتحان لے لیتے، جو پاس کرے گا اس کو رکھیں گے، جو فیل ہو جائے گا اس کو برخاست کر دیں. تینوں کو بلا کر کے پوچھا. بہاری سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھے بیر پسند ہے. کہا بیر لے کر کے آؤ. بنگالی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھے مالدہ آم پسند ہے. کہا لے کر کے آؤ. پنجابی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھے کٹہل پسند ہے. کہا لے کر کے آؤ. تینوں لائن سے لگ گئے. اب سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا بیر کیسے کھاتے ہیں؟ کہا حضور گٹھلی نکالتے ہیں، چھلکا پھینکتے ہیں، چبا کر کے کھاتے ہیں. کہا دیکھو امتحان چل رہا ہے، گٹھلی بھی نہیں پھینک سکتے، چھلکا بھی نہیں نکال سکتے، چبانے کی بھی اجازت نہیں، نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا. بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹکا یہاں سے برخاست. اب وہ ہائیبریڈ بیر تھا، کہاں پاس ہوگا، جا کر کے اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا، رونے لگا، چلانے لگا. تو بیر اندر تو نہیں گیا، دوبارہ منہ میں واپس آ گیا تو ہنسنے لگا. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ ہنستا کیوں ہے. بادشاہ نے کہا اے نالائق، تمہارا رونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیر اٹکا، موت کا خوف ہوتا ہے اس لیے تو روتا ہے، لیکن ہنستا کیوں ہے؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹہل والے کا کیا حال ہوگا. بیٹے کو لوگ کہتے